دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ نے نماز پنجگانہ کو اہل اسلام پر فرض کیا ہے کہ وہ نماز باجماعت ادا کریں۔ اسی طرح تیسرا اہم جو رکن ہے زکوٰۃ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مال میں سے 2.5% سال بعد اگر صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل نے اس کا تذکرہ اپنے قرآن پاک میں دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ۔ یہ تمام امت کو، اس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، ان کو بھی یہی حکم تھا، اس امت کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے لیے دین کو، عبادت کو مخلص ہو کر کے اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے، اور وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ مضبوط دین ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کے بعد نماز ایک اہم رکن ہے، اور اس طرح زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے۔ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور چوتھا جو اہم رکن ہے وہ روزہ ہے۔ ایک مسلمان طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک کھانے پینے سے، دیگر جو مفطرات ہیں ان سے رک جائے، یہ ایک روزہ ہے، اور اہل اسلام پر اللہ نے فرض کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جس طرح پہلی امتوں پر اللہ نے روزے کو فرض کیا، تم پر بھی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور روزہ رکھ کر کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، یہ روزے کی حکمت ہے۔ اور آخری جو رکن ہے وہ حج ہے۔ ایک مسلمان پر عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا، حج بیت اللہ کرنا، یہ فرض ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو زاد راہ کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ 5 اہم ارکان ہیں جو ہر مسلمان کو ادا کرنے چاہیے، ان کی پہچان حاصل کرنا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ لہٰذا ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین اسلام کی پہچان حاصل کرے، ارکان اسلام کی پابندی کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ارکان اسلام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔